بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اقبال کی دوسری غزل کا دوسرا شعر ہے، صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدہ بت کدہ، بتوں کے رکھنے کی جگہ، بت خانہ، جہاں دنیا، مرد حق، مرد مومن، حق بات کہنے والا، سچ بات کہنے والا، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ نقطہ وہ ہے، باریک بات، پتہ کی بات، اہم بات، وہ ہے کہ پوشیدہ چھپی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ میں۔ یہ ایک اہم بات، راز کی بات لا الہ الا اللہ میں چھپی ہوئی ہے کہ دنیا بت کدہ ہے اور اس میں مرد مومن، مرد حق، سچا مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ نقطہ، یہ باریک بات مجھے کہاں سے پتہ چلی؟ لا الہ الا اللہ سے۔ اب لا الہ الا اللہ کی طرف آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، صرف اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اگر معبود کسی کو ماننا ہے تو صرف اللہ کو ماننا ہے۔ اب معبود الہ، صرف لا الہ نہیں کہ معبود، بلکہ مقصود بھی اللہ کو ماننا ہے، محبوب بھی اللہ کو ماننا ہے، اور ہر اہم مقام جو محبت اور اس کے لیے ہے، اس میں اللہ کا مقام سب سے اوپر ہوگا، سب سے آگے ہوگا۔ تو توقع بھی وابستہ کرنی ہے آدمی تو اللہ سے، امیدیں بھی لگانی ہے تو اللہ سے، اور مانگنا بھی ہے حقیقی معبود سمجھ کر تو اللہ کو ماننا ہے۔ تو یعنی ہمہ وقت اپنے رب سے ہی لو لگا کے رکھنی ہے، متوجہ رہنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ کا راز ہے، اور محمد رسول اللہ 20 کلمے کا حصہ ہے، یعنی پھر سیرت اپنانی ہے اللہ کے رسول کی۔ تو لیکن اقبال پہلے مصرے میں کہتا ہے کہ دنیا بت کدہ ہے، یعنی یہاں بت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بت صرف یہ نہیں کہ لکڑی کے ہوں، پتھر کے ہوں، لوہے کے ہوں، پلاسٹک کے بنے ہوں جو بت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، صرف یہ بت نہیں، کچھ بت تصورات کے بھی ہوتے ہیں، خواہشات کے ہوتے ہیں، انا کے ہوتے ہیں، تکبر کے ہوتے ہیں۔ تو بت، دنیا کی محبت بھی بت کی ایک قسم ہے، مال و دولت سے محبت بھی بت کی ایک قسم ہے، انسانوں سے محبت بے انتہا، یہ بھی ایک بت کی مثال ہے۔ تو اگر آج کوئی سچا مومن یہ کام کرتا ہے کہ بندے کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، رب سے تعلق قائم کرتا ہے، تو یہ کام حضرت ابراہیم والا سر انجام دے رہا ہے، یعنی ایک وہی فریضہ انجام دے رہا ہے جو ایک نبی نے سر انجام دیا۔ حضرت خلیل اللہ کے دور میں بھی، علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک رب کی پوجا کو چھوڑا ہوا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو ایک رب کی طرف متوجہ کیا۔ تو آج ایک مومن اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ وہی کام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دیا۔